بہت کم پاکستانی جانتے ہیں کہ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید بارے پی ٹی وی کے لیے ڈرامہ بنانے کا فیصلہ 1984 میں ہو گیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد میں 11 برس لگ گئے اور یوں یہ ڈرامہ 1995 میں تیار ہوا۔ پاکستانی آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے 1984 میں میجر عزیز بھٹی شہید پر ڈرامہ بنانے کا فیصلہ کیا اور ان سے مشابہ اداکار ڈھونڈنے کا کام شروع ہوا۔ طویل انتظار کے بعد اس ڈرامے کی شوٹنگ 1995 میں شروع ہوئی۔ ناصر شیرازی نے میجر عزیز بھٹی شہید کے کردار میں ایسی جان ڈالی کہ شہید کے اہل خانہ بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ سال 1984 ہے۔ افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR نے میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر پہ ڈرامہ بنانے کے لیے ان سے مشابہ کسی موضوع اداکار کو ڈھونڈنے کا ٹاسک پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام سینٹرز کو سونپ رکھا ہے۔ پاکستانی فلم اور ٹی وی کی دنیا کے اس وقت کے ایک سے ایک بڑے فنکار بشمول عابد علی، قوی خان، فردوس جمال، راحت کاظمی اور کئی دوسرے ناموں کی فہرست پیش کی گئی، لیکن یہ بات نہ بن سکی۔ دوسری طرف ان تمام باتوں سے ناآشنا 24 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ناصر شیرازی پی ٹی وی لاہور سینٹر میں اپنے روزمرہ کے کام میں مگن ہے۔ جب کسی طرف سے بھی کوئی موضوع چہرہ سامنے نہ آ سکا تو اپنے وقت کے منجھے ہوئے ہدایتکار اور پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر کے اس وقت کے جنرل مینیجر محمد نثار حسین کی نظر ناصر شیرازی پر پڑی، جن کی شکل اور صورت اور قد کاٹ بھی میجر عزیز بھٹی سے کافی مماثلت رکھتا تھا۔ ناصر شیرازی کو ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ اگلے روز ناصر شیرازی جب جنرل مینیجر سے ملنے ان کے آفس پہنچے تو آواز آئی کہ ناصر، میں تمہیں ایک ڈرامے میں ہیرو بنانا چاہتا ہوں۔ جنرل مینیجر کے اس مختصر جملے سے شرمیلا نوجوان حیران ہوا۔ میں اور ہیرو؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ سر، میں پڑھنے لکھنے والا بندہ ہوں، اداکاری کا کبھی سوچا نہیں اور نہ ہی یہ میرا شوق ہے۔ ناصر شیرازی نے معذرت کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ نثار حسین یہ جواب سنتے ہی زیر لب مسکرائے اور کہنے لگے، نہیں یار، آپ اس پہ سوچو اور اپنا ذہن بناؤ، ہم نے آپ کے لیے کوئی بڑا کردار سوچ رکھا ہے۔ کچھ دیر بعد یہ ملاقات ختم ہوئی اور ناصر شیرازی واپس لوٹ گئے۔ ناصر شیرازی اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ جنرل مینیجر نے دوبارہ بلایا۔ صاحب کہنے لگے کہ جو کردار آپ کے لیے سوچ رکھا ہے وہ بڑا تاریخی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ کردار 1965 کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ میں یہ کر پاؤں گا کہ بھی نہیں، فوری ہاں کر دی، جبکہ سلیکشن بورڈ نے بھی گرین سگنل دے دیا۔ 1984 کے بعد حالات کچھ ایسے بدلے کہ یہ پروجیکٹ شروع نہ ہو سکا۔ 1986-87 میں بھارت کے ساتھ حالات پھر کشیدہ ہو گئے اور یہ معاملہ پھر التوا کا شکار ہو گیا۔ کرتے کرتے 1995 آ گیا، جب ڈرامے کی پروڈکشن کے متعلق معاملات دوبارہ شروع ہوئے۔ ناصر شیرازی کے بقول جب ڈرامے کی شوٹنگ کا وقت آیا تو میں اس وقت روزنامہ پاکستان میں کام کر رہا تھا، کیونکہ میری پی ٹی وی کی ملازمت تو کئی سال قبل ہی جا چکی تھی۔ میں نے اپنے چیف ایڈیٹر اور مالک اکبر علی بھٹی سے بات کی، چھٹی سے انکار ہوا تو نوکری سے استعفیٰ دے کر شوٹنگ پر آ گیا۔ اس ڈرامے کا اسکرپٹ مشہور لکھاری اصغر ندیم سید نے لکھا۔ ناصر شیرازی تسلیم کرتے ہیں کہ میجر عزیز بھٹی شہید کا کردار ادا کرنا ایک مشکل کام تھا، جس کے لیے بہت محنت کی گئی۔ میجر عزیز بھٹی کے متعلق کئی کتابیں اور رسائل پڑھے۔ میجر عزیز بھٹی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کے سینئر اور جونیئر نے بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ ٹریننگ کے دوران میں نے تقریباً 200 افراد کے انٹرویو بھی کیے۔ اس ڈرامے کی شوٹنگ 4 مختلف شہروں میں کی گئی۔ شوٹنگ کے دوران اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ جو اسلحہ 65 کی جنگ میں استعمال ہوا تھا وہی اسٹور سے نکال کر استعمال کیا گیا۔ لاہور میں BRB نہر کے کنارے جب جنگ کے مناظر فلمانے کا وقت آیا تو انڈیا کو باقاعدہ طور پر آگاہ کیا گیا کہ ہم بارڈر کے ساتھ ڈرامے کی شوٹنگ کرنے لگے ہیں تاکہ 40-50 ٹینکوں کی موومنٹ اور گولیوں کی تڑاتڑ سے کہیں بارڈر پر کوئی ہلچل ہی نہ ہو جائے۔ ناصر شیرازی کے مطابق اس کردار کے لیے میں نے بھاری قیمت چکائی۔ میں نے 1984 سے 1995 تک کم از کم 100 کے قریب مختلف ڈراموں کی پیشکش ٹھکرائی۔ ڈرامہ آن ایئر ہو جانے کے بعد میں نے دوسرے ڈراموں میں بھی کام کیا اور اب تک 70 کے قریب مختلف ڈراموں میں کام کر چکا ہوں۔ اس کردار سے اللہ نے لوگوں کی نظروں میں جو عزت اور احترام دیا، پیسوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ڈرامے کی تیاری میں میرے تو 10 سال لگ گئے۔ ناصر شیرازی نے بتایا کہ ڈرامے کی پروڈکشن میں ایک بڑا زبردست لمحہ وہ ہے جب شہادت کا سین ریکارڈ ہونا تھا۔ میں نے اس منظر میں دکھانا تھا کہ میں شہید ہو چکا ہوں، جس کے بعد ایک چھوٹی ٹرالی آتی ہے اور مجھے اس پر ڈال کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ جب بیک گراؤنڈ میں اے راہ حق کے شہیدو نغمہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس سین کی شوٹنگ ختم ہوئی تو ڈائریکٹر نے
कट भी बोल दिया, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। मैं इस नगमे के सहर में इस कदर मुब्तला था कि मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मैं हकीकत में शहीद हो चुका हूं। जब ड्रामा मुकम्मल हो गया तो पीटीवी में इसका प्रीव्यू रखा गया, जिसमें आला फौजी अफसरान, पीटीवी के अहम ओहदेदार और मेजर साहब की बेगम, जिन्हें हम एहतराम में बाजी जरीना कहते थे, इन समेत खानदान के दीगर लोग भी जमा थे, क्योंकि इनसे इस रोज मंजूरी लेना थी। फनकार बिरादरी से मुझे भी बुलाया गया था। जब शहादत का मंजर खत्म हुआ तो वो ज़ारो कतार रो रही थी और आखिरी फिक्रा जो उन्होंने कहा वो ये था, नासिर शिराजी ने जो कर दिया इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। मेजर साहब शहीद यही कुछ थे जो आपने दिखाया। इनके छोटे बेटे जावेद इकबाल भी मुझसे कहने लगे कि जब मेजर साहब शहीद हुए तो वो महज 6 माह के थे। इस ड्रामे को देखकर इन्हें पता चला कि मेजर साहब कैसे जबरदस्त बाप और किस कदर फर्ज शनाज फौजी अफसर थे। और ये नासिर शिराजी आप ही का कमाल है कि आपने इस ड्रामे के जरिए मुझे मेरे बाप से रूशनास करवा दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।